آپ کا بیٹا گرفتار ہو چکا ہے اور اس بیٹے کا نام بتایا جاتا ہے، آپ کا نام بتایا جاتا ہے، اور وہ شخص بتاتا ہے کہ میں صدر تھانے سے فلاں اے ایس آئی، فلاں سب انسپیکٹر، فلاں ایس ایچ او بول رہا ہوں۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ میرے نام کا بھی پتا ہے، میرے بیٹے کا نام کا بھی پتا ہے۔ پھر وہ شخص آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا ایک گروہ کے ساتھ پکڑا گیا، کچھ دوستوں کے ساتھ پکڑا گیا، کہ جو آپ کا بیٹا ہمیں کچھ شریف لگ رہا ہے، کہ اچھے گھرانے سے لگ رہا ہے، اس لیے آپ سے رابطہ کیا گیا ہے، یہ اس نے نمبر دیا کہ میرے گھر رابطہ کریں، تو اب آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، ابھی ہم اس کو تھانے لے کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہم چھوڑ دیں تو آپ 50,000، 60,000، 1 لاکھ، یعنی جو بھی ڈیمانڈ بنتی ہے وہ کر دیتے ہیں، کھل کے پیسے بتاتے ہیں کہ اتنے پیسے جو ہیں آپ ہمیں جائز کیش کروا دیں، ایزی پیسہ کروا دیں، آپ کا بیٹا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور انسان چونکہ اس وقت جو ہے جب یہ بات سنتا ہے اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، اس کا بی پی لو ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے، اور وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور پھر ڈیل شروع ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ، اور آپ کو فراڈیا یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے کسی اور سے بات نہیں کرنی، فون بند نہیں کرنا، آپ اس فون کو چلتا رہنے دیں، اور آپ دکان پر جائیں اور دکان پہ جا کے اپنی بات نہیں بتانی، دکاندار کو یہی کہنا ہے کہ جی میرا فلاں کوئی بیمار ہے، فلاں کو پیسے کروانے ہیں، فلاں مجبوری ہے، یہ نہیں آپ نے بتانا کہ آپ کا بیٹا جو ہے پکڑا گیا اور ہمارے پاس ہے۔ اور آپ اتنے پریشان ہوتے ہیں اور دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اور وہ رقم جو ہے آپ اس کو جائز کیش کروا دیتے ہیں، اور یہ بھی وہ منع کرتا ہے کہ ایک ہی دکان سے نہیں کروانا، آپ نے 20، 30، 50,000 ایک ہی دکان سے جائز کیش نہیں کروانا، آپ نے مختلف دکانوں پہ جانا ہے، اور یہ مختلف جو ہے وہ رقمیں آپ نے جمع کروانی ہے۔ آپ کا بیٹا گھر آ جائے گا، پھر آپ کہتے ہیں بات کرواؤ میرے بیٹے سے، تو وہ آپ کے بیٹے سے بات بھی کرواتے ہیں، وہ روتا ہے ماما مجھے بچا لے، پاپا مجھے بچا لے، بہت مار رہے ہیں۔ جب آپ یہ بات سنتے ہیں تو آپ اور پریشان ہو جاتے ہیں، آپ یہی نہیں سوچتے کہ آپ کے بیٹے کی آواز نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، لیکن اب آپ چونکہ ایک ممتا ہوتی ہے، ایک باپ کی محبت ہوتی ہے، آپ اسی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ آواز سن کے آپ فوری جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ خیر خیریت سے بچ جائے۔ اور اب تو ایک بڑا ڈرامہ ہے، سی سی ٹی کا نام لے لیں، لوگ ویسے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ایک مخصوص پارٹی کے لوگ جب جھنڈے لے کے نکلتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں پکڑے جاتے۔ آپ کتنی خبریں دیکھتے ہیں کہ جال سازی، یہ اسکیم، یہ فراڈیے کتنے پکڑے گئے، کوئی آپ کو خبر نہیں آتی، کچھ سال کے بعد کوئی 2، 4 لوگ، کوئی ایک آدھ پکڑا جاتا ہے، بس یہی ہوتا ہے۔ اداروں کو چاہیے کہ ان پہ ہاتھ ڈالیں۔ یہ نمبر جو چلا رہے ہوتے ہیں، یہ نمبر ان لوگوں کے جو لوگ وفات پا چکے ہیں، اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، آپ ان کو کیسے پکڑیں گے؟ لیکن جب آپ یہ پیسے جائز کیش پر ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر وہ آگے سے کسی نمبر پہ ٹرانسفر تو کرتے ہیں، پکڑنا چاہیں تو بڑی آسانی سے ادارے اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ اداروں کو کوشش کرنی چاہیے، بہت سی دنیا لوٹ رہی ہے، اچھے خاصے سمجھدار لوگوں کو لوٹ لیا گیا، اور میرے سامنے میرے اپنے علاقے میں اس طرح کے 10، 15 کیس جو ہیں رپورٹ ہو چکے ہیں۔ تو اداروں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے، اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں، سب کو بتائیں، سب کو دکھائیں کہ فراڈ کا معاملہ، اس فراڈ سے بچیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کہانی ہے۔ پہلے آپ اپنے بچے سے تو کنفرم کر لیں، چونکہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ کہیں کسی کام سے گیا ہے، اکیڈمی گیا ہے، اسکول گیا ہے، کالج گیا ہے، شاید وہیں پر اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، لیکن پہلے رابطہ کریں۔ اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم رابطہ کرتے ہیں بیٹے سے تو اس کا فون بند جا رہا ہوتا ہے، یا اس کا نمبر بزی جا رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بھی کال کر رہے ہیں تو اس کا نمبر نہیں مل رہا، شاید جو ہے یہ پولیس کے پاس ہے، پولیس کی حراست میں آ چکا ہے۔ تو یہ سب کے لیے جو ہے پیغام ہے کہ اس کیم سے بچیں، ان فراڈیوں سے بچیں۔ اور مجھے خود جو ہے اس طرح کی 4، 6 بار کالز آ چکی ہیں ان فراڈیوں کی، تو آپ لوگوں کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ بھی اس سے بچیں، کنفرم کریں، اس بندے سے پوچھیں۔ پہلے نمبر پہ تو اس کا لب و لہجہ ہی پولیس والا نہیں ہوگا، یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، اس کو بولنے ہی نہیں پتا ہوگا، اس کو بولنے کا انداز ہی بیکار ہوگا۔ تو اس سے اندازہ کر لیجئے گا، اور آپ لوگ جو ہے یہ فیصلہ کیجئے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو سب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ بات، یہ پیغام سب تک جائے، اور باقی لوگ جو پھنسنے والے ہیں وہ کم از کم اس سے محفوظ رہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں مدثر کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔